ایک سبسکرائبر نے مولانا مکی صاحب سے سوال کیا تھا کہ دعا کی قبولیت کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اصل مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا۔ اللہ سے عاجزی سے مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، اول آخر درود شریف پڑھ کے مانگیں، حمد و ثنا کر کے مانگیں، اور اس یقین سے مانگیں کہ مولا تیرے سوا میرا تو کوئی دروازہ بھی نہیں ہے، اگر میں آپ کے دروازے سے ٹھکرا دیا جاؤں تو کون سا دروازہ ہے جس کو جا کے کھٹکھٹاؤں۔ اگر آپ سے صرف نیک ہی دعا مانگ سکتے ہیں، میرے جیسا گناہ گار پھر کس سے اپیل کرے؟ تو اس لیے ہمیشہ یقین سے اور عاجزی سے دعا کیا کریں۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے۔ ایک دن کہنے لگے کہ ہماری تو دعا یوں منظور ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور جو دعا ہماری منظور نہیں ہوتی اس کا بھی ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ دعا منظور نہیں ہوئی۔ تو ساتھیوں نے عرض کیا کہ حضرت کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ تو فرمایا کہ جب دعا مانگنے میں لذت آئے، مانگتے ہوئے دل کی آواز نکلے، دعا مانگنے میں اللہ کے خوف سے بدن کے بال کھڑے ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں اور مانگنے میں زیادہ لطف آ رہا ہو، تو یقین ہو جاتا ہے کہ آج رحمت آ گئی ہے، دعا قبول ہو گئی ہے۔ اور اگر ہم دعا مانگیں تو نہ دعا کی طرف توجہ ہے نہ اللہ کی طرف توجہ ہے، ایک روٹین کی بات ہو تو بس ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب دعا مانگو تو رو رو کے مانگو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بناؤ۔ اللہ تعالیٰ عاجزی کو پسند فرماتے ہیں کہ میرا غلام آج میرے دروازے پر پڑا ہے، رو رو کے مانگ رہا ہے۔ اس لیے بڑے بڑے اکابر کہتے ہیں کہ جب ہم نماز میں سجدے میں جاتے تھے، ہمیں بالکل ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ہم اپنے رب کے قریب آ گئے ہیں۔ اسی لیے نماز میں سجدے میں ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، ربی یعنی میرا رب۔ جب بچہ روتا ہے تو کہتا ہے میرا ابا، تو پھر باپ کو بھی لاڈ آتا ہے۔ تو تم بھی جب کہتے ہو میرا رب تو رب کی رحمت بھی جوش میں آ جاتی ہے، اور خاص طور پر جو سجدے میں دعا ہوتی ہے وہ ہمیشہ منظور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بھی ایک دعا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے جس کو قرآن نے میری یاد نے مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، میں اسے اس سے زیادہ دوں گا جتنا میں مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ ایک دعائے مسئلہ ہوتی ہے کہ آدمی مانگتا ہے یا اللہ میری یہ مشکل حل کر دے، اور ایک دعا یہ ہے کہ آدمی اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تمہاری دعائیں سن کے تمہاری حاجتیں پوری کر دوں گا، اور جب میں تمہاری حاجتیں پوری کر دوں تو وَاشْكُرُوا لِي، اب میرا شکر کرو، اب میرے نافرمان نہ بنو، اور شکر کا فائدہ بھی تمہیں ہوگا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا شکر کرو گے میں اتنی نعمتیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر نافرمانی کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان نے کہا تھا، جو آدمی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے شکر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو تیرے شکر کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔